खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादिर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों को सलाम। आज अमसाल की किताब का तीसरा कलाम मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो अमसाल की किताब में से हम स्टडी कर रहे हैं। अमसाल की किताब का पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 19वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं, तू रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छिपकर बेगाने के लिए नाहक घात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साथ मिल जा, हम सबकी एक ही थैली होगी। तो ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पांव रोकना, क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना अब्स है। और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठे हैं और छिपकर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफा के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो कलाम का पोर्शन मैंने पढ़ा है, इस कलाम का उन्वान है आपकी दोस्ती किस तरह के लोगों से है। आमीन। आज आप जब इस कलाम को सुनते हैं, जहां कहीं भी ये मेरी आवाज जा रही है और खुदा का कलाम सुना जाएगा, मैं आपको आज इस तरफ आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहूंगा कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं, किन लोगों के साथ आपकी रफाकत है। आज जो मसीही नौजवान, यूं तो सारी दुनिया के, मैं स्पेशली मसीही नौजवानों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों की राहें जो हैं वो दूसरे लोगों को देखकर, गैर कौमों को देखकर और शरीर लोगों को देखकर, हम लोगों के बच्चे और नौजवान जो हैं वो भी उन राहों पर चल निकले हैं और आज बहुत सा नुकसान उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात याद रखिए, जैसी आपकी सोसाइटी होगी, जैसे लोगों में आप उठे बैठेंगे, वैसे ही आप बनते जाएंगे। रफ्ता रफ्ता, देर से या जल्दी या देर से, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उन जैसे होते जाएंगे। आपके अंदर वो चीजें नक्श होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। एक मैंने कॉलम पढ़ा था, जावेद चौधरी पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉलम निगार हैं। उन्होंने कहा, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन लोगों में बैठना और उठना शुरू कर दें। आपको बिजनेस के ताल्लुक से पता चलता जाएगा, बिजनेस के आप पॉइंट्स, बारीकियां सीखते रहेंगे और आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। उसने कहा, अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो म्यूजिक वाले लोगों में बैठना शुरू कर दीजिए। उसने इस तरह से बहुत सी बातें बताई और बहुत से ट्रेड गिनवाए। उसने कहा, जैसे लोगों में आप बैठेंगे, मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं। मैं जब पाकिस्तान में एक जगह काम करता था, पर्ल ड्राई क्लीन की दुकान माल रोड पर है, वो हाई कोर्ट के सामने, तो वहां पर एक शख्स थे, मेरे दोस्त थे, वो मोहम्मद जमील। तो वो बहुत जबरदस्त शायर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जमील साहब, आपके अंदर ये शायरी कहां से आ गई? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो वो मुझे बड़े बड़े शायरों के मुशायरों में लेकर जाते थे, और जब उनके मुशायरे होते थे तो मैं जाता था, और मैं उनके साथ साथ जाने की वजह से, साथ साथ रहने की वजह से वो स्टाइल मेरे अंदर आ गया। और वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, जैसे एक शायर शेर सुनाता, इस तरह से सुनाते थे वो। और आप जानते हैं कैनेथ कोपलैंड को। कैनेथ कोपलैंड जो है वो ऑल रॉबर्ट जो खुदा के खादिम है, उनका ड्राइवर था, लेकिन उनके साथ रहता था। और आज देख लें, आज वो दुनिया का बड़ा खादिम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, पढ़े लिखे लोगों में बैठेंगे, तो आप तालीम की तरफ राग़िब होंगे। अगर आप बुरे लोगों में बैठेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, मेरा मतलब इंसान अच्छे हैं, उनके किरदार की वजह से वो होता है, जिनकी रविशें कलाम के मुताबिक नहीं, तो आप उन जैसे हो जाएंगे। जो मैंने ये पढ़ा है कि ऐ मेरे बेटे, 10वीं आयत, ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो तू रजामंद ना होना। तू रजामंद ना होना अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं। शैतान फुसलाता है, आपको दाव लगाता है,
آپ کو مسکا مارتا ہے, آپ کو کنونس کرتا ہے کہ یار کچھ فرق نہیں پڑے گا. میرے ایک دوست ہیں, ان کے والد جو تھے وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے, ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی جو انتہا درجے کے کنجوس تھے, اور انہوں نے میرے دوست کے والد کو بھی کنونس کر لیا اس بات کے لیے کہ بیٹا اگر کچھ بننا تو کنجوسی کرنا شروع کر دے. اور میرا دوست بتاتا ہے کہ اس کا والد اب اتنا کنجوس ہے کہ جہاں واجبی خرچ بھی کرنا پڑتا وہ نہیں کرتا, چاہے اس کی انسلٹ ہو جائے چاہے کچھ ہو جائے, لیکن پیسہ نہیں خرچ کرتا. ہاں ہمیں کنجوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جہاں خرچ کرنا ہے وہاں تو خرچ کرنا چاہیے. ناجائز کچھ نہ کریں غلط, لیکن جہاں جائز ہے وہاں تو خرچ کرنا بنتا ہے, اور پھر خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا پورے کرے گا. لیکن کیونکہ اس کی سوسائٹی ایسے لوگوں کے ساتھ تھی, اس لیے آج آپ اپنی دوستی چیک کریں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ کوشش کرتے ہوں گے, بہت سے نوجوان کہتے ہیں جی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, دعا نہیں کی جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ دعائیا لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں ہے. رفاقت ہے فلمیں دیکھنے والوں کے ساتھ, رفاقت ہے گالیاں دینے والوں کے ساتھ, رفاقت ہے چوری کرنے والوں کے ساتھ, رفاقت ہے شرابیوں کے ساتھ, دوستی ان کے ساتھ ہے. تو خدا کے ساتھ کیسے آپ چل سکیں گے؟ جوئل آسٹن ایک امریکن خادم, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ایک ایسے دعائیا ٹیم سے مل گیا جو تھے تو دعا والے ہی, لیکن دعا کے بعد وہ بھی فلم دیکھنے کو جاتے تھے. جب اپنی دعا کر لیتے کہ چلو بھائی آج نئی فلم لگی وہاں چلیں, چلو بھائی آج وہاں فلانے کلب میں چلیں. جوئل آسٹن کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ کس طرح کے دعا والے ہیں. اس نے کہا نہیں یہ خالص لوگ نہیں ہیں, ہم سب طرف نہیں چل سکتے. اور اس نے فوراً ان کی کمپنی چھوڑ دی. لکھا اگر گناہ گار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا. ابلیس جو بڑا مکار ہے وہ جناب لالچ دیتا ہے. لکھا کہ ہم ان کو اس طرح سموچا نگل جائیں گے جیسے پتال مردوں کو, یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, میری نوجوان بہنوں, بیٹیوں, بیٹوں, بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ چل یار کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تو آپ کی بہت بڑی غلطی ہے یہ. آپ یاد رکھیں کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے, لیکن ایک ہے جو دیکھ رہا ہے, جس کے بارے میں دانیل نے کہا کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو رازوں کو افشاں کر دیتا ہے, جو خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں ایک بار ایک جگہ پر کلام سنانے گیا تھا مزنگ چنگی میں, تو وہاں پر ایک فیملی تھی پشاور سے آئی ہوئی. تو ان کی بڑی مشکلات تھیں, بڑے معاملے تھے, اور ان کے بیٹے کی پرابلمز تھیں, اور فیملی ساری ڈسٹرب تھی. تو تب وہ دعا کروانے لگے, اور ہم دعا کرنے لگے تو خدا نے میری رہنمائی کی, اور خدا نے مجھے بتانا شروع کیا اس کے بیٹے کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ ایسے دوستوں سے ملتا تھا. وہ 3 دوست تھے اس کے جو کہ اس کو وہ جادوگری کی طرف لے گئے, جو اس کو کسی سیانے کے پاس لے گئے, اور اس نے وہاں سے تعویذ بنوائے, اور اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا, آپ کا بھلا ہی ہوگا, بس تم ماں باپ کو نہ بتانا اپنے. اس نے کہا میرے ماں باپ تو نہیں مانیں گے. اس نے کہا نہیں تو بتانا نہ, چپ کر کے جا کے نا چھپا دینا. اس نے آ کے پیٹی میں ڈال دیا وہ تعویذ نیچے کر کے, اور خداوند نے مجھے سارا کچھ بتا دیا. اور جب میں نے ان کو بتایا, وہ لاہور میں تھے, اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی پیٹی جو پشاور میں آپ اس کے اندر ہے یہ سارا کچھ. اور جب وہ گئے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا بتا دیتا ہے. اس لیے کوئی بچہ, نوجوان, بیٹی, بیٹا یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا دیکھ رہا ہے. جہاں کہیں آپ جا رہے ہیں خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوا کہ جیسے ہی اس نے جا کے وہ تعویذ نکالے اور سارا کچھ ختم ہوا, تو ان کے حالات ٹھیک ہو گئے, ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. اکن نے کیا کیا تھا, ایک نفیس چادر اور چاندی اور سونا چھپا لیا تھا, اور اس نے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن خدا نے ظاہر کر دیا. خدا نے کہا میں تمہارے بیچ میں نہیں ہوں. میرے عزیزو, اپنی روشیں, اپنی راہیں جو ہیں, ایسے دوستوں کو بالکل جوائن نہ کریں جو خدا کے لوگ نہیں ہیں. اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو خدا کے لوگوں سے دوستی کریں. اگر آپ دعا کو بننا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں اور دعا میں ٹائم گزاریں, تو آپ کو دوست ہی ایسے اختیار کرنے پڑیں گے, ورنہ آپ اکیلے رہ جائیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتا, میری جو دوستی تھی جن لوگوں سے, جب تک میں ان کے ساتھ تھا میں خدا کے ساتھ نہیں چل سکا, لیکن جو ہی خدا کے لوگوں سے میری دوستی ہوئی, میرے جو استاد محترم تھے, استاد صادق صاحب, جن کو میں استاد اپنے باپ کی مانند سمجھتا رہا ہوں اور ابھی بھی سمجھتا ہوں, وہ آسمان پہ چلے گئے. ان کے ساتھ جب میری دوستی ہوئی تو میں ہر روز ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا,
ہر روز ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا اور میں ان کو دیکھتا تھا. پھر ایک دن ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے, انہوں نے پہلے ایک دو بار انہوں نے مجھے کہا بس ٹھیک ہے بیٹا, اگر آپ نے دعا کروا لی ہے تو آپ جائیں. میں نے کہا نہیں سر, میں ویسے ہی بیٹھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں ہفتہ 10 دن 15 دن, میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ میں روز جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا. ایک دن وہ کہیں خدمت کرنے جا رہے تھے, انہوں نے کہا آجا پتر جی تم چلنا چل, میں نا سائیکل پہ مجھے لے گئے. بس وہ پہلا دن تھا, اور اس کے بعد اس نے اور میں نے, بھائی صادق نے لاہور میں کہاں کہاں جا کے خدمت کی. میں اس ٹائم کلام نہیں سناتا تھا, میں صرف دعا کرتا تھا, لیکن وہ مجھے کہتے تھے بیٹا رات کو دعا کر, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, وہ کہتے تھے دعا کر. اور میں دعا کرتا تھا, اور وہ کہتے تھے, کبھی مجھے کہتے تھے آج ساری رات دعا کرنا, اور میں کرتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا یار میرے استاد نے کہا اگر میں نہیں بھی کروں گا تو بری بات ہے. اور اس کو بھی پتا چل جاتا تھا, خدا اس کو بتاتا تھا, کیونکہ میرے پیچھے ایک میرے کو یہ تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے جس نے مجھے کمانڈ کیا اور مجھے کرنا ہے ایسا. اور پھر کرتے 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 آج میں آپ کے سامنے ہوں. لکھا کہ ہم ان کو سموچا نگل جائیں گے, ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا. آج بہت سی لالچ ہے نوجوانوں کے اندر. ہاں, وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ مل جائے تاکہ ہم مہنگی پینٹیں خرید لیں, مہنگے بوٹ خرید لیں, مہنگے سوٹ پہنیں, مہنگی مہنگی گھڑیاں لگائیں, اور ہماری شو بنے, سونے کی چینیں پہنیں, اور ان چیزوں کو, ان خواہشوں کی فلفلمنٹ کے لیے ہر قسم کا غلط کام کر جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بچوں, اپنی راہوں سے پھر جاؤ, کیونکہ یہ موت کی راہیں ہیں, یہ بربادی کی طرف لے جائیں گی. لکھا ہے یہ لوگ اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں. آپ یاد رکھیں, یہ لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں نا ہم کسی کا خون کریں گے ناحق, ہم کسی کو لوٹ لیں گے, ہم ان کا پیسہ لوٹ لیں گے اور ہماری ایک ہی تھیلی ہوگی. اصل میں خدا کے کلام میں لکھا ہے, یہ 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں. او میرے پیارے بھائیوں, اپنی راہوں کی ہم رکھوالی کریں, اپنی راہیں اور اپنا دل خداوند کو دیں, ان راہوں پر چلیں جہاں خداوند آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے. ایسے دوست بنائیں جیسا اس مفلوج کے دوست تھے جو اٹھا کے لے آئے خداوند کے پاس, اور جب وہ نہیں رش میں سے لے جا سکے تو ان دوستوں نے چھت کھیڑ کے اس کو یسوع کے سامنے پیش کر دیا. ہیلیلویا, کتنی خوبصورت بات ہے. ایسے دوست بنائیں. آپ کو پتا میرے دوست شہزاد ہے, مبین ہے, داؤد ہے, اگرچہ میرے بچوں کی مانند مگر ہم دوستوں کی طرح رہتے ہیں. تو کیا ان کے ساتھ دوستی سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ دوستی سے کیا ہوتا ہے؟ دوستی سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کہیں برائی کرنے کو دل نہیں بھی کر رہا تو برا دوست آ کے لے جائے گا, برائی کروا لے گا آپ سے. اور اچھے دوستوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کے اچھے دوست ہیں تو اگر آپ کا ارادہ نہیں بھی ہے کچھ اچھا کام کرنے کا, عبادت کرنے کا, تو آپ کا دوسرا دوست آئے گا اور آپ کو لے جائے گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایک بار شام کے وقت عبادت تھی کہیں اور میں بھولا ہوا تھا. ان دنوں میں کافی ہم عبادتیں کر رہے تھے تو میں بھولا ہوا تھا. اس دن میرے دل میں تھا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے, تو میں بڑا ایزی تھا, میں کہا لے بھی آج میٹنگ نہیں ہے, آج ہم کہیں نہ باہر گھومنے جائیں گے. اور میں آرام سے آ کے آفس سے اپنا لیٹ گیا. تو تھوڑی دیر دیکھا بھائی شہزاد تیار شر ہو کے آگے مسیح گیت گنگناتے ہوئے, جیسے آپ کو پتا گنگناتے ہیں مسیح گیت. وہ میں کہا بھائی شہزاد, بھائی بولاد کہہ رہا چلو, کہہ رہا ہنس کے بھائی تیار نہیں. میں کدھر؟ کہہ رہا جی وہ میٹنگ میں جانا. میں کون سی میٹنگ میں؟ وہ کہہ رہا جی فلانی جگہ میٹنگ ہے. اور میں نے کہا یار شہزاد بھائی تو چلا جا یار. کہتا چلو جی کیا بات کر رہے ہیں آپ کا. انہوں نے پوچھنا, انہوں نے کہنا بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے, تو آپ کا ہی تو آپ ہی کی وجہ سے میٹنگ رکھی. بھائی آپ سمجھ گئے. میں نہ چاہتے بھی اٹھا, نہایا دھویا, تیار ہوا, میٹنگ میں چلے گئے. اور اتنی حضوری وہاں, اتنے معجزے. اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہم شکر گزاری کرتے رہے. میں کہا خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے بھائی دیے اور آج تو مجھے میٹنگ میں لے گیا, ورنہ میں آج بہت کچھ بڑا نقصان تھا ہو جانا تھا میرا. وہ گھومنے کو تو بعد میں بھی چلے جائیں گے ہم کہیں. تو میرے عزیزو, اگر آپ کے اچھے دوست ہوں گے وہ آپ کو اچھی جگہ پر لے کے جائیں گے, جو آپ کے برے دوست ہوں گے وہ آپ کو بری جگہوں پر لے کر جائیں گے. ہیں لکھا ہے اے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ نہ جانا, تو اپنے پاؤں کو روک لینا, تو اپنی راہوں کو روک لینا, تو اپنے راستے ان کے راستوں سے علیحدہ کر لو. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ایسا نہ کریں, ورنہ ایک بڑی بربادی آپ کے سامنے آ سکتی ہے, بڑا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو ابھاروں گا, اپنی راہوں کی حفاظت کریں. امثال کے 18ویں باب میں لکھا ہے, 18واں باب اس کی 24ویں میں لکھا ہے, جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے. آمین. کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ میرے پیچھے پیچھے بولیں ذرا. جی بولیں. جو بہتوں سے
दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए, किसी की बर्बादी नहीं होगी। अभी आप कहेंगे जी आप तो कह रहे हैं दुआ वाले दोस्त बनाए। हाँ, इस कलाम की अगर, इस वर्स की अगर हम और डेफिनेशन को, इसको थोड़ा सा और देखें गौर से, तो इसका मतलब यह है कि जो बहुत से दुनियादार लोगों से दोस्ती करता है, जो बहुत से गुनाहगार लोगों से दोस्ती करता है, जो बहुत से बदमाश लोगों से दोस्ती करता है, अपनी बर्बादी के लिए करता है। और पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 33 और 34 वर्ष में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और मैं ये कहता हूं अच्छी सोबतें बुरी आदतों को खत्म कर देती हैं। हालेलुया। जब मैंने अच्छी सोबत अख्तियार की तो मेरी पुरानी माजी की बुरी आदतें जाती रहीं। मेरे बड़े मामू की मिसाल मेरे सामने है। मेरा बड़ा मामू खुदावन में सो गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ऐसे शख्स थे, वो सिगरेट से भी नफरत करते थे। अगर सिगरेट कोई पास पीता था उठ के दूर बैठ जाते थे, उनको तकलीफ होती थी धुएं से भी। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने ऐसे दोस्तों से रफाकत कर ली, ऐसे दोस्त बन गए उनके, जो सिगरेट भी पीते थे, जो शराब भी पीते थे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो धुएं से मानूस होने लगे। फिर उनको तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि उनकी रफाकत में चले गए थे। फिर वो कहने लगे ये भाई जरा लगा के देना जरा सिगरेट। और फिर लगा के भी देने लग गए। फिर जो जला के देने लग गए फिर वो खुद भी पीने लग गए। जब सिगरेट पीने लग गए फिर वो थोड़ा सा शराब भी पीने लग गए। और इतनी बुरी उनको ये आदत पड़ गई, आखिरी टाइम तक वो इसके शिकार रहे। फिर इसके बगैर रह नहीं सकते थे, शराब के बगैर रह नहीं सकते थे। क्या हुआ था? लिखा, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग भी जो होते हैं, मैंने यहाँ अमेरिका में देखा है, पाकिस्तान से जो बहुत से लोग आते हैं, इंडिया से, दूसरे ममालिक से, उधर वो चाहे बेचारे कितने ही शरीफ हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आज़ादी ज़्यादा है, तो वो उनकी सोहबत अख्तियार कर लेते हैं। और जब वो सोहबत अख्तियार कर लेते हैं तो वो ना उधर के रहते ना इधर के रहते। मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आज अपनी राहों की रखवाली करें। आज बुरे लोगों के साथ चलना फिरना छोड़ दीजिए, बुरे लोगों की सोसाइटी ख़त्म कर दीजिए। मेरे पास बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं हमारे क्रिश्चियन बच्चों की, जो ऐसे लोगों से एवं दोस्त बन गए थे, खामखा दोस्त बन गए थे। तो एक लड़के का मुझे पता चला, एलडीए क्वार्टर्स में उसके माँ बाप दुआ करवा रहे थे। उन्होंने कहा जी इसके दोस्तों ने इसको एक पिस्तौल पकड़ाई, कहने लगे ज़रा वो फलाने भाई को पकड़ा दे। वो जब वहाँ भाई को पकड़ाने का, उससे पहले पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और असले का आपको पता है, वो पाकिस्तान में तो कुछ भी वो केस बना सकते हैं वैसे भी। और वो फंस गए और गरीब लोगों को मुसीबत हुई। अपने माँ बापों को दुख ना दें। बच्चे मेरी बात सुने, आप दुआया दोस्त बनाए, दुआ गो लोग, खालिस जो दुआया टीमें हैं। मेरे पास, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं और सादिक भाई दुआ करने जाते थे तो हम सेंट मेरी कॉलोनी चर्च में पहले रोज दुआ के लिए इकट्ठे होते थे, और फिर उसके बाद हम कलाम सुनाने जाते थे। आगे घंटा आधा घंटा पहले हम वहां दुआ करते थे। तो वहां पर एक नौजवान हमारे पास रोज आ जाता था। मैं सोबत की बात बता रहा हूँ। वो सिर्फ हमारी सोबत में हमारे पास खड़ो के बस हमारी बातें सुनता रहता था, और कभी कभी हमारी मीटिंग में बैठ जाता था, और फिर वो इबादत में आने लग गया। और वो अनपढ़ बच्चा था, लेकिन कुछ साल से वो जनाब कलाम सुना रहा है। उसने सोसाइटी ऐसी इख्तियार कर ली, उसने सोबत ऐसी इख्तियार कर ली कि जहाँ पे उसको बरकत मिलना शुरू हो गई और खुदा का कलाम उसको समझ आना शुरू हो गया। तो आज मैंने कलाम का उन्वान आपको बताया कि आज के कलाम का उन्वान है कि आपकी दोस्ती किस तरह के लोगों से है। आज हमारी बेटियां, हमारे बेटे आज किन राहों में चल रहे हैं? आज हमारी बेटियों के ताल्लुकात कौन से दुनियादार लोगों के साथ हैं? हमारी बेटियां जो हैं, देखने में आया है कि बहुत से ऐसे उन्होंने दोस्त बना लिए हैं जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो उनके किरदार अच्छे नहीं हैं, जो खुदा के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे बेटों ने ऐसे दोस्त बना लिए हैं। याद रखिए, ये लिखा है कि ऐसा नफ़ा उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा, और ये लोग अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठे हैं। लिखा उनके पाँव खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। लिखा 15वीं आयत में, तू ऐ मेरे बेटे उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना। रुक जाएं नौजवानों, रुक जाएं, अपनी सोसाइटियां बदल लें, अबाउट टर्न हो जाएं, मूव करें और खुदा यीशु मसीह की तरफ मुड़ जाएं, सलीब की तरफ आना शुरू हो जाएं, सलीब के पास आ जाएं और अपने राहों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करें और घुटने टेक कर उससे कहें, खुदावंद मुझे माफ कर। अलहदगी में उससे दुआ करें,
اپنی خطاؤں کے لیے اقرار کریں, خداوند یسوع مسیح معاف کر کے آپ کو ریسٹور کرے گا, آپ کو برکت دے گا. ورنہ یہ بری راہوں پر چلنے سے آپ کے ساتھ تو جو کچھ ہوگا ہوگا. آپ کے ماں باپ شرمندہ ہوں گے, اب آپ کے ماں باپ پشیمان ہوں گے, پریشان ہوں گے, اور شریر بچوں کی وجہ سے ماں باپوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, وہ رات کو سو نہیں سکتے. بہت سے فون ہمیں آتے ہیں. میں آپ کو آج آپ کا بھائی اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. میں نے ان سب راہوں پر چل کر دیکھا, لیکن جب میں نے خدا کے لوگوں کی سوسائٹی اختیار کی تب میں خدا ان میں بڑھنا شروع ہوا. آپ اکیلے رہ کر ترقی نہیں کر سکتے. آپ ایسے دوستوں کے ساتھ جڑ جائیں, ایسے چرچز کے ساتھ جڑ جائیں, ایسی ٹیموں کے ساتھ, دعائیا ٹیموں کے ساتھ جڑ جائیں جن کے ساتھ مل کر آپ کو روزہ رکھنے, دعا کرنے اور کلام پڑھنے کا موقع ملے. اور خداوند آپ کے ساتھ رہے, آپ کو بڑھائے, آپ کو برومند کرے. اور میری دعا ہے کہ آپ کی رفاقت خداوند یسوع مسیح اور پاک روح کے سوا اور کسی کے ساتھ نہ ہو. آپ کی رفاقت خدا کے خادموں کے ساتھ ہو, اور خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑے. اور آج ہی آپ سوچیں, اس پر غور کریں. یہ کلام میں نے خدا کی رہنمائی سے آپ تک پہنچا دیا ہے. میری دعا ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور آپ کی راہیں بدل جائیں, اور آپ خدا کی صلیب کے راہ پر آپ آ جائیں, صلیب کی طرف چلنا شروع کریں, یسوع مسیح کی طرف بڑھنا شروع کریں. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس آل آف یو.